السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب سے متعلق یاسر ندیم الواجدی کا بہت ہی اہم مضمون سامنے آیا ہے۔ مسخان خان کے نعرہ تکبیر نے حجاب کے مسئلے پر عالمی سطح پر گفتگو کی راہ ہموار کی ہے۔ دستور کے تحت دی ہوئی مذہبی آزادی کے خلاف منظم انداز میں جس طرح مہم جاری ہے، اس سے اقلیتوں میں مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ایسے نام نہاد مسلم اسکالرز کہ جن کی اسکالرشپ زعفرانی سیاست سے متاثر ہے، نیز تحریک نسوانیت اور لبرل ازم کا شکار مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ حجاب مذہبی فریضہ کیسے ہے۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ فرد کے شخصی اختیار کا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے پہنے، لہذا کچھ لوگوں کا اس اصول کی بنیاد پر یہ کہنا کہ عورت کو حجاب کی آزادی ہونی چاہیے غلط ہے۔ در حقیقت یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، اور فرائض میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو انسان فرض پر عمل کر کے اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، یا پھر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ایک مسلم عورت کو مذہبی اعتبار سے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے پہنے، اس پر حجاب کی پابندی لازمی ہے۔ حجاب کا فریضہ اگرچہ قرآن میں مذکور ہے، لیکن یہ مطالبہ کہ قرآن سے حجاب کو ثابت کیا جائے بنیادی طور پر غلط ہے۔ شریعت صرف قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کے اعلان کے مطابق سنت، اجماع اور قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمان حلال کھانا ہی کھا سکتا ہے، حرام نہیں کھا سکتا، لیکن شکاری جانوروں کی حرمت قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک عورت اور اس کی خالہ یا پھوپھی سے بیک وقت نکاح کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ یہ مسئلہ بھی قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا حجاب کا مسئلہ بھی اگر صرف حدیث سے ثابت ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ قرآن سے دلیل کا مطالبہ کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ برقع اور نقاب کا لفظ کیونکہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اس لیے قرآن نے اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی ہے، لیکن وہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ الفاظ اہم نہیں ہیں، نظریہ اہم ہے، جو واضح انداز میں قرآن کی سورہ احزاب آیت 59 میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادر کا حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مونڈھوں پر چادر لٹکائی جائے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا، جبکہ مونڈھوں پر چادر اوڑھی جاتی ہے، لٹکائی نہیں جاتی۔ قرآن نے اوڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ لٹکانے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن نے الفاظ چادر کا حصہ استعمال کیے ہیں۔ کسی بھی زبان میں مونڈھوں پر چادر ڈالنے کو چادر کا حصہ ڈالنا نہیں کہا جاتا۔ لامحالہ چادر کا حصہ لٹکانے کا مطلب چادر کو اس طرح لینا ہے کہ سر بھی ڈھک جائے اور چہرہ بھی۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ حجاب کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عورتوں کی شناخت کر لی جائے، گویا قرآن نے خود ہی حجاب کو مذہبی شناخت قرار دیا ہے۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت 39 میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبان پر ڈال لیا کریں۔ قرآن نے اس آیت میں لفظ خمار استعمال کیا ہے جو خمر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز جو عقل کو چھپا لے۔ دماغ کیونکہ اعلیٰ عقل ہے، اس لیے محل دماغ یعنی سر کو چھپانے کے لیے خمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا گلے میں اوڑھنی ڈالنے سے اس آیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اس حکم پر عمل اسی وقت ہوگا جب اوڑھنی اس طرح اوڑھی جائے کہ سر بھی ڈھک جائے۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ سورہ نور کی اس آیت میں عورت کے ستر کا بیان ہے، جبکہ سورہ احزاب میں عورت کے باہر جاتے وقت پردے کا تذکرہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر حجاب کے تعلق سے مذہبی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جائے اور حیا دار لباس کی تحدید کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو انسان کبھی بھی حیا کی تعریف اور اس کی تطبیق پر متفق نہیں ہو سکیں گے۔ کسی کے نزدیک شلوار قمیص حیا دار لباس ہوگا اور ساڑھی بے حیائی کا لباس، تو کسی کے نزدیک
منی اسکرٹ بھی باحیا لباس ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ مغربی خواتین بھی جو سمندر کے کنارے ناپ لیس پھرتی ہیں اپنے آپ کو بے حیا کہلوانا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے حجاب اور حیا کے مسئلے کو اگر مذہب کے بجائے لبرل ازم کے سہارے چھوڑ دیا گیا تو انسان بے حیا ہوتے ہوئے بھی باحیا کہلائے گا۔ حجاب جہاں ایک طرف مذہبی فریضہ ہے وہیں فطری تقاضا بھی ہے۔ اسی لیے قدیم بھارتی تہذیب سے لے کر و رومی تہذیبوں میں بھی خواتین کے پردے کا ذکر ملتا ہے۔ مردوں میں فطری طور پر اقدام کی صفت ہوتی ہے